اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے یہ کام مت سونپیے کیونکہ لوگ مجھے اپنا دشمن سمجھنے لگیں گے اور وہ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ٹاپک پہ بات کریں گے کہ آخر ملک الموت کون ہے اور اس کو یہ ذمہ کیوں دیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پتلا بنانے کا فیصلہ کیا نا آدم علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اور تم جا کے خاک لے کے آؤ، مٹی لے کے آؤ، جس سے میں پتلا تیار کر سکوں۔ جب جبرائیل علیہ السلام زمین پہ گئے تو اللہ تعالیٰ تو زمین نے فرمایا کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں تمہارا خاک لینے آیا ہوں تاکہ اسی سے پتلا تیار کیا جا سکے۔ تو زمین نے انہیں خاک لینے سے منع کر دیا کہ تم میری خاک مت لے جاؤ، کیونکہ اس سے جو پتلا تیار کیا جائے گا وہ اتنا گنہگار ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرے گا، وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرے گا، وہ ہر برا کام کرے گا، اور مجھ میں اتنی سخت نہیں ہے کہ میں برداشت کر سکوں، کیونکہ اس پہ جو اس کے بدلے میں اسے جو سزا دی جائے گی مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو برداشت کر سکوں، اس لیے تم یہ مت لے جاؤ۔ تو حضرت ابراہیل علیہ السلام خالی ہاتھ لوٹ گئے۔ پھر یہ کام حضرت میکائیل علیہ السلام کو دیا گیا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیا گیا، لیکن وہ لوگ بھی خالی لوٹ گئے۔ اور اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یہ کام دیا گیا۔ جب اسرائیل علیہ السلام زمین پہ آئے اور زمین نے ان سے کہا کہ تم خاک مت لے جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، میں خاک لے جاؤں گا کیونکہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور میں اللہ کے حکم سے منع نہیں کر سکتا، لہٰذا میں تمہاری خاک لے جاؤں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کے مختلف حصوں سے خاک جمع کی اور عرش پر لے گئے، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں انسانوں کی روح قبض کرنے کا ذمہ بھی تمہارے حصے میں لگاتا ہوں، کیونکہ تم ہی یہ خاک لے کر آئے ہو۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے یہ کام مت سونپیے، کیونکہ آپ جب مجھے یہ کام سونپیں گے اور مجھے لوگوں کی روح قبض کرنے کا حکم دیں گے تو لوگ مجھ سے ڈرنے لگیں گے، ان کے دل میں میرا ایک خوف ہوگا، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، لوگ مجھے اپنا دشمن سمجھنے لگیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فکر مت کرو، میں ہر ایک موت کی وجہ مقرر کروں گا، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو تمہیں اس کی وجہ سمجھے گا، کبھی کوئی بیماری سے مرے گا تو کوئی دریا یا پانی میں ہلاک ہو کر مر جائے گا، اسی طرح کوئی آگ سے مرے گا تو کوئی بیماری سے، میں ہر ایک انسان کو اس کی وجہ کے مطابق ماروں گا، تم سے کوئی نفرت نہیں کرے گا اور تمہیں کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ تم ہمارے دشمن ہو اور ہماری روح قبض کرنے آئے ہو۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ تو جواب آیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ تو وہ بالکل نہیں دکھتے جس طرح کا آپ کا حلیہ ہمیں بتایا گیا ہے، یا جس طرح کا ہمارے ذہن میں ایک نقشہ ہوتا ہے نا جو کھینچتے ہیں ہم لوگ کہ اس طرح کا وہ ہوگا، تو آپ تو بالکل بھی اس طرح کے نہیں ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے فرمایا، انہوں نے اپنی پیٹھ پھیر دی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو اس پہ تیر لگے ہوئے تھے، ہر جو بال تھا نا تو وہ تیر کی طرح کھڑا ہوا تھا۔ پھر حضرت جو ابراہیم علیہ السلام تھے انہوں نے کہا کہ آپ کس طرح سے کفار کی روح قبض کرتے ہیں، آپ مجھے آپ کا وہ روپ دیکھنا ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرا وہ روپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو حضرت جو ابراہیم علیہ السلام تھے انہوں نے ضد کی، تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنا وہ روپ دکھایا، جو وہ ان کی جو سر تھے اس میں سے شعلے نکل رہے تھے، آگ نکل رہی تھی، ہر ایک جو بال تھا اس کے آگے تیر لگے ہوئے تھے، خوفناک۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے روپ میں واپس آ جائیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ مسلمانوں کی روح کیسے قبض کرتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک نوجوان، حسین نوجوان پیش کیا گیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو کفار کی روح اور جو مسلمان کی روح قبض ہوتی ہے نا، وہ دونوں سیم نہیں قبض کی جاتی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس دن کی جب ہماری روحیں قبض کی جائیں گی اور ہم اس حالت میں ہوں گے، میں اللہ پاک سے تیار ہوں اللہ پاک کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔